بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ، نوجوانوں، عزیز طلباء کرام اور اگر گھروں میں سن رہی ہیں تو میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پیکر اخلاص محترم جناب ہمارے بزرگوار حافظ محمد اختر خاکی صاحب کا کہ انہوں نے اس عظیم الشان محفل حمد و نعت و حسن قرت کا انعقاد کیا اور مجھے اس کا حصہ بنایا۔ اللہ کریم اس ادارہ کو، جامعہ دارالہدیٰ کلیمیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ابھی چند لمحوں میں ہمارے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا شاہ عمران عارفی صاحب ہو سکتا ہے کہ میرے پہلے کلام کے دوران ہی سٹیج پہ تشریف لے آئیں، تو ان کی نعتیں بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے جو مصر سے معزز مہمان ایک باقی ہیں، دو باقی ہیں، ایک معزز مہمان ان کی تلاوت بھی باقی ہے۔ تو میں یقین مانے میری طبیعت کافی خراب تھی جب میں یہاں پہنچا، لیکن آپ حضرات کا جذبہ دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ گارڈن گارڈن سمجھتے ہیں سائیں، باغ باغ تھی گئے ہونتا لاؤ چا سبحان اللہ۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بہت جلدی آ گیا تھا، آپ مجھے غصے سے مت دیکھیں خدا کے لیے، یہ قاتلانہ نگاہیں دل کو چیر رہی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ ذرا مسکرا دیں، مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اور آپ حضرات کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا بھرپور اجتماع، آپ کا جوش و خروش، اللہ کریم ہمیں ایسے ہی جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء، طلباء، ابھی دستار بندی ہوئی، کیسا حسین منظرنامہ تھا۔ یہ ہیں ہمارے مدارس جو ایسے رجال کار تیار کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم اس ادارہ کے فیض کو پورے علاقہ میں نہیں پوری دنیا میں عام و تام فرمائے۔ تو ہمارے بھائی عمران صاحب جو اس محفل کے حوالے سے مسلسل میرے ساتھ رابطہ میں رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، مجھے کچھ احکامات دیے ہیں ساتھیوں نے، انشاءاللہ میں وقت مقررہ کے اندر انشاءاللہ وہ کلام پیش کروں گا، کچھ سریکی میں بھی سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک مرتبہ اتنی عقیدت سے اور محبت سے درود پاک پڑھیں، محفل تو یہ معطر ہے، آپ کے درود پاک سے اور معمر ہو جائے، مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ملاحظہ فرمائیے، اشعار لکھتا ہے، پہلے تمہیدی طور پہ یہ اشعار ہیں ذوق والوں کے لیے، اردو ادب کا جو ذوق رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں عوامی انداز میں پڑھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، اشعار لکھتا ہے، جب وہ زلفیں سمجھو سو جاؤ، آپ کو موقع دے رہا ہوں سونے کا، ہاں؟ پھر پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور
سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں تو دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں جب وہ زلفیں اور نوع انسانی میں دیکھا نہ رحیم جیسا کوئی ہے ایسے کریم آقا مثال ہے کوئی نہیں نا پھر جذبے سے کہیں سبحان اللہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں سرائکی میں کچھ سناؤں تو پھر اردو میں پہلے سننا پڑے گا شرط ہے ہاں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اب شعر ملاحظہ فرمائیے کہ نوع انسانی میں دیکھا نہ رحیم جیسا نوع انسانی میں دیکھا نہ رحیم جیسا کہ ظلم سہ کر بھی ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں جب وہ زلفیں اور ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ سبحان اللہ پھر پڑھتا ہوں کہ ظلم سہ کر بھی بھائی امجد صاحب نے کہا ظلم سہ کر بھی ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں دیکھنے ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا ملاحظہ فرمائیے کہ ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ
کہ میرے آقا میرے آقا میرے آقا جنہیں قرآن سنا دیتے ہیں، میرے آقا جنہیں قرآن سنا دیتے ہیں، دیکھنے والے اور دیوانے ذرا متوجہ ہو جائیں۔ بڑا پیارا شعر پڑھنے لگا ہوں، کیا لکھتے ہیں عزیزم ہمارے بھائی صفدر صاحب؟ لکھتے ہیں کہ اس کو مستانہ بنا دیتے ہیں شاہ بطحا، اس کو مستانہ بنا دیتے ہیں شاہ بطحا، اپنی آنکھوں کے اپنی آنکھوں کے اپنی آنکھوں کے جسے جام پلا دیتے ہیں، اپنی آنکھوں اور حاضر و ناظر و ٹریک چینج کر رہا ہوں کلام کا، ملاحظہ فرمائیے کہ حاضر و ناظر فل حمزہ والوں، شعر اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ ذرا جذبے سے کہنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتویٰ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کہنی ہے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، خاکی صاحب علماء، پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تو صبح اس کے چہرے پہ لکھا جاتا، نشان ہوتا۔ ہمارے آقا کی دعاؤں کا صدقہ دیکھیے، ہم گناہ کرتے ہیں، دودھ سے دھلے نہیں ہیں ہم، لیکن ہمارے عیب نظر نہیں آتے۔ کن کی دعاؤں کا صدقہ؟ ہمارے آقا کی۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ شکر کر وہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سرائکی میں مجھے کچھ احکامات انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کلام پڑھتا ہوں وہ ہے حضرت کمتر مرحوم کا۔ یہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے ان کا کلام سنا اور اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی، بڑی تاثیر رکھی ہے اس کے اندر۔ اس کلام کے اندر حضرت کمتر مرحوم رحمت اللہ علیہ کا کوئی بھی کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ لکھا کہ آج بھی جب اسے پڑھا جائے تو وہی لطف، وہی شیرینی، وہی جذبہ نظر آتا ہے۔ تو میں نے اس کلام کو ایک عوامی انداز میں پڑھا تو میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کمتر مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے مولا
جنہیں اپنے تو اپنے تھے پرائے بھی مانتے تھے. کہہ دیں سبحان اللہ. بڑی دیر کر دی، مہربان. میں نے کہا تھا کہ میری پہلی نعت کے دوران آپ تشریف لے آئیں. اچھا ماشاءاللہ، لیکن کوئی بات نہیں، ختم ہوئی تو آپ تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا نا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. ایک طویل سفر کر کے حضرت تشریف لائے، بہت دور تھے سفر میں، میرا تو رابطہ تھا مسلسل. اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آج کی اس پروانوں کی محفل میں آپ ماشاءاللہ پروانے ہیں، آقا کے پروانے ہیں، صحابہ اہل بیت کے پروانے ہیں. کہتے ہیں نا سبحان اللہ. تو ہم صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کا. میں نے ایک چھوٹی سی درخواست کی اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں تشریف لائے. چشم ما روشن، دل ما شاد، ضیفنا المکرم. مرحبا مرحبا. ٹھیک ہے، اب میں سراکی کا کلام پڑھنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، جذبے کا اظہار کیجئے گا. کیا لکھتے ہیں کمتر مرحوم کہ کرن دشمن بھی تعریفاں، کرن دشمن بھی تعریفاں، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت جئی ہووے، پیمبر مقتدی ہووے، پیمبر مقتدی ہووے، امامت جئی ہووے، کٹن راتا مسلح تے، کٹن راتا مسلح تے، کھڑوتی پیر سجویں دے. کن کے لیے؟ امت کے لیے. کہے نا سبحان اللہ. کہ کٹن راتا مسلح تے، کٹن راتا مسلح تے، کھڑوتی پیر سجویں دے. نہ اتنا جا کہ رب آکھے، نہ اتنا جا کہ رب آکھے، عبادت جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت جئی ہووے. صحابہ تو جڑا اول، صحابہ تو جڑا اول، ریا اول، ستا اول، اٹھے سینہ اول دے، اٹھے سینہ اول دے، رفاقت جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت جئی ہووے. شہنشاہ کفر دے کمب دے، شہنشاہ کفر دے کمب دے، مگر پیوند کرتے تھے. فاروقی بولے سبحان اللہ. یہ ہیں ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، معیار حق صحابہ. صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے کہ شہنشاہ کفر دے کمب دے، شہنشاہ کفر دے کمب دے، مگر پیوند کرتے تھے. اٹھاوے وہ
جو خود سر تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے عدالت جئی غوے کرن دشمن بتاعری پالے آکت جئی ہووے سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی عمران صاحب نے ایک نعت کا مجھے کہا وہ رہ نہ جائے، اس لیے ابھی وہ پڑھتا ہوں۔ مشہور زمانہ نعت ہے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دن رات پروگرامات پہ ہوتے ہیں ہم، اس وقت آپ زہر انسان ہے نا، بیٹھ کے آپ عشاء سے بیٹھیں، آپ کا جذبہ ہے، آپ بیٹھیں، آپ کو سلام ہے، بس سنیے گا محبت سے۔ ملاحظہ فرمائیے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، سنیے گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ نے کہنا ہے میرے آقا کا روضہ، لیکن محبت سے پڑھنا ہے، پھر پڑھتا ہوں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور یہ پھول آپ نے نچھاور کیے مہمانوں پر، محبت کا اظہار کیا، خوشبو والے ہیں گلاب کے پھول، یہ کیسے کھلتے ہیں، یہ گلابوں میں، یہ گلستانوں میں کیسے کھلتے ہیں، شاعر کا انداز دیکھیے، سنیے اور محبت دیجئے ٹھل حمزہ والو۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ محبت سے کہہ دے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور ٹھل حمزہ والو تیار ہے؟ شعر پڑھنے لگا ہوں، تیار ہے؟ پکی گل ہے، عقیدے کی بات کرنے لگا۔ ہاں عقیدہ ہمارا ہے جی الحمدللہ، اور آپ کا بھی تجدید کرتے ہیں۔ شعر سننے کے بعد آپ کے جذبے کا اندازہ ہوگا، بڑا قیمتی شعر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، خوشبو والا عقیدہ، ملاحظہ فرمائیے، میری طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ، آپ کا جذبہ میں نے دیکھنا ہے۔ شاعر لکھتا ہے اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت کا شک تو نہ کرنا
کبھی روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے محبت سے پڑھ دیجئے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا بڑا پیارا شعر ہے دوست ایک سوال اللہ میاں سے ایک آقا سے ہاں شاعر کا انداز دیکھیے محبت بھرا انداز ہاں کہ ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے